نبوت کے معنی کو وہ سمجھنے والا نہیں ہوگا، ختم نبوت کے مفہوم کو وہ جاننے والا نہیں ہوگا، یہ نبی کے ساتھ شرک کرنے والی اور شریک کرنے والی بات ہے کہ محمد رسول اللہ بھی معصوم ہے اور ہمارا امام بھی معصوم ہے۔ تو مرزائی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ بھی نبی ہے، یہ بھی نبی ہے، بھئی نبوت ایک رحمت ہے۔ مرزائی کہتے ہیں نبوت ایک رحمت ہے، آپ کیوں اس کو صرف نبی کریم تک اس کو محدود کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کی تو ضرورت ہر وقت قوم کو رہتی ہے، لہذا نبوت کو جاری رہنا چاہیے۔ مرزا غلام محمد قادیانی بھی نبی ہے، یہ رحمت ہے نبوت۔ میں کہتا ہوں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جہانوں کی ایسی رحمت بنا کے بھیجا ہے کہ ان کے بعد کسی اور کو یہ لقب حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، پوری دنیا کے لیے کافی رحمت بنا کے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے۔ عالمین سارے جہان اس میں موجود ہیں، ساری کائنات اس میں موجود ہے، آسمان و زمین کے سارے معاملات اس میں موجود ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ حضرات دی وقار گزارشیں کر رہا تھا کہ ہم نے وہ الفاظ چوری چھپے دبے انداز میں، ہم نے وہ الفاظ غیر نبی کے لیے استعمال کیے جو صرف نبی کا حق تھا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت پہ اللہ کی توفیق سے جس طرح اہل الحدیث کا ایمان ہے کسی اور کا ایمان نہیں۔ کوئی آدمی ختم نبوت کے نام پہ کہے ہم نے بڑی خدمت کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن غور تو کرو اپنا عقیدہ بھی ختم نبوت میں پورا ہے یا نہیں ہے؟ اپنا عقیدہ بھی ختم نبوت میں ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ نبی بھی معصوم، امام بھی معصوم، نبی بھی لسانی، میرا پیر بھی لسانی، تو یہ کیسی ختم نبوت ہے؟ اگر نبی لسانی ہے تو پھر پیر لسانی نہیں ہے۔ نبی اس معاملے میں خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد جو کچھ آپ جس عہدے، شان، منصب، عظمت، فضیلت اور منقبت پہ اللہ نے اپنے آخری نبی کو فائز کیا ہے، کوئی اور اس کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے جائز ہے، وہ نبی کے لیے خاص ہے، پیغمبر ان کا حقدار ہے۔ یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ اور حضرات دی وقار میں کیا کہوں، ایک لوگوں نے، یہ تو میں نے ایک آدھ ہستیوں کی بات کی ہے، لوگوں نے تو ان بستیوں کو نبی کی بستیوں سے ہم یہ کہتے ہیں جس طرح رسول اللہ کی ہستی انبیاء میں آخری ہستی ہے، عزت، احترام، نبوت، رسالت کے اعتبار سے، اسی طرح پیغمبر کائنات کی بستی اس دنیا میں آخری بستی ہے، نبی کی بستی سے اونچی کسی کی بستی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت اس کا نام ہے۔ کائنات کے امام، جس طرح ساری کائنات کی ہستیاں مل جائیں، امام کائنات کی ہستی کا مقابلہ ثانی نہیں، اسی طرح ساری کائنات کی بستیاں مل جائیں، امام کائنات کی بستیوں کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کی بستیاں ساری، لیکن کوئی کہتا ہے، قادیاں کہتے ہیں قادیاں والے، قادیاں افضل ہے، مکے سے افضل ہے، مدینے سے افضل ہے، ربوہ والے کہتے ہیں ربوہ افضل ہے اور ربوہ ہدایت کا مرکز ہے، کوئی کہتا ہے کوفہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے جناب بریلی افضل ہے، کوئی کہتا ہے کربلا افضل ہے۔ جس کا جس چیز کی طرف رخ مڑ گیا اس نے اسی کو افضل کہنا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا سارے ہوں گے، ہمیں اعتراض نہیں، لڑائی نہیں، لیکن ان میں سے کوئی بستی بھی محمد رسول اللہ کی بستیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور ہمارے عالم ایک فرمایا کرتے ہیں امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی دو ہی بستیاں تھیں، مکہ اور مدینہ، مکہ تو المکرمہ، مدینہ تو المنورہ۔ ان کی شان یہ ہے کہ معراج کی رات آپ مکہ سے آپ نے پرواز لی، مکہ سے پرواز لی، اڑان بھری اور اللہ کی جنت میں پہنچے۔ اور مدینہ تو منورہ تو نبی کی وہ بستی ہے جس کے اندر خود آپ جنت موجود ہے۔ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا اللہ نے
یہ میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کا یہ جو ٹکڑا ہے، کائنات کے رب نے زمین کی اس کو جنت بنا دیا ہے۔ وہ بتائے کوئی آدمی بہشت ہے وہ، روضۃ من ریاض الجنہ ہے وہ، لیکن اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے جو کہتا ہے کہ نبی کی وہ جگہ بھی جنت ہے اور میرے پاس بھی جنتی دروازہ ہے، بہشتی دروازہ ہے۔ کیا ایمان ہے ختم نبوت کے اوپر؟ جو خاصہ امام کائنات، جو امتیاز سرور رسولہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ ختم نبوت کا معنی ہے ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے، ہر زاویے سے، ہر طور سے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے۔ آپ کی ذات ہو، بات ہو، فتویٰ ہو، فیصلہ ہو، ارشاد ہو، طریقہ ہو، سنت ہو، قول ہو، کردار ہو، گفتار ہو، چال ہو، فعال ہو، اعمال ہو، جو کچھ امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، کوئی اور آدمی اس عہدے پہ فائل نہیں ہو سکتا۔ میں نے بستیوں کی بات آئی ہے، میں نے ایک ہندو کا ایک مضمون پڑھا ہے، جب پاکستان نہیں بنا تھا اس وقت کی بات ہے۔ ایک ہندو ڈاکٹر تھا بڑا، اس نے کہا ہمیں ہندوستان میں بڑی کوشش کے باوجود یہ ہندوستان کا مسلمان عربوں سے محبت کرتا ہے، عربوں کو چاہتا ہے، اس کے بس کی بات نہیں ہے، اتنا دیوانہ اور شدائی اور فدائی ہے، ورنہ یہ ہندوستان کو بھی عربی بنا دے۔ تو جب یہ عربوں کی طرف رجحان کرتے ہیں تو ان کا مرکز روحانی مکہ اور مدینہ وہ عربوں میں ہے، لہذا ان کی جان عرب میں ہے، ان کی پہچان عرب ہے، ان کا ایمان عرب ہے اور ان کا رجحان عرب ہے۔ حرمین شریفین کی طرف ان کی محبت کی اور ان کے دل کی تاریں ملی ہوئی ہیں۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہندوستان میں ہمیں مرزائیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، قادیانیوں کی مدد کرنی چاہیے، ان کو چندہ دینا چاہیے اور ان کو حکومتی عہدوں میں لانا چاہیے، ان کو نوکریاں دینی چاہیے اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ فائد کرنا چاہیے تاکہ یہ ہمارا ساتھ دے۔ بھائی نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر بھی یہ کیا کریں گے؟ کہا جو قادیانی اور مرزائی ہو جاتا ہے وہ پھر مکے مدینے کو اپنا مذہبی مرکز نہیں سمجھتا، روحانی مرکز نہیں سمجھتا، وہ پھر قادیان کو اپنا مرکز سمجھتا ہے جو انڈیا کے اندر موجود ہے، اور جس کا تعلق مکہ اور مدینہ سے ٹوٹ جاتا ہے اسلام اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ جس کا تعلق مکہ اور مدینہ سے ٹوٹ جاتا ہے اسلام اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں مرزائیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ انڈیا کی بستی قادیان کے ساتھ محبت کرے اور اسی کو پروان چڑھائے۔ تو حضرات کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی اپنی بستیوں کی طرف ایسی نسبت کی ہے، امام کائنات کی بستی کے ہوتے ہوئے، امام کائنات کے شہر کے ہوتے ہوئے۔ کوئی کہتا ہے ہمارے شہر کو دیکھ لو، مکہ المکرمہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے اصل قبلہ کربلا ہے۔ حضرات اگر نبی کی نبوت آخری ہے، نبی کی نبوت کے بعد کسی اور کا نبی بن کے آنا صریح کفر ہے، تو حضرات ذی وقار نبی کا قبلہ بھی آخری ہے، نبی کے قبلے کے ہوتے ہوئے کسی اور کو قبلہ کہنا یہ بھی کفر سے خالی نہیں۔ ہر لحاظ سے نبی کو آخری سمجھو، یہ ہماری دعوت ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ قادیانیت، مرزائیت اس لیے ختم نہیں ہو رہی کہ کسی نے امامت کے نام پہ، کسی نے معصومیت کے نام پہ اور کسی نے کسی نام پہ، کسی نے کسی نام پہ، مجتہد کے نام پہ، مختلف ناموں پہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمارا کما حق و ایمان نہیں ہے ختم نبوت پہ۔ اس لیے میرے بھائیوں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی سے اونچا کرتے وقت آپ دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا، آخری گزارش
مکہ سے نکالا گیا، آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ میں آپ خواب دیکھتے ہیں، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، ساتھیوں کو ساتھ دیا، مکہ والوں کو اطلاع ہوئی، انہوں نے راستہ روک دیا۔ حضرات راستہ روکا، اللہ کے نبی حدیبیہ کے میدان میں ہے اور کفار کے سامنے اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہمارا لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کا طواف کریں گے، عمرہ کریں گے اور امن کے ساتھ ہم اپنے واپس وطن مدینہ چلے جائیں گے، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے، مکہ پہنچنے دیا جائے، بیت اللہ کا طواف کرنے دیا جائے اور ہمیں روکا نہ جائے، ہمارے خلاف جنگ نہ کی جائے، ہمارا راستہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بے چین ہیں، کتنے تڑپ رہے ہیں۔ ہجرت کی رات بھی اللہ کے نبی نکلے تھے مکہ سے تو آپ نے فرمایا تھا اے بیت اللہ میرا جی چاہتا تھا جہاں نمازیں ادا کرتا، تبلیغ کرتا، لیکن تیرے لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا۔ اللہ کے نبی آپ پیدا ہو گئے، رنجیدہ ہو گئے، کتنے بے تاب ہیں، کتنے تڑپ رہے ہیں، کتنے بے چین ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے، خانہ کعبے کے طواف کے لیے، حرم شریف میں زیارت اور دیدار کے لیے۔ اللہ کے نبی کتنے بے چین ہیں اور کائنات کے امام علیہ السلام لوگوں عقیدہ سمجھو عقیدہ، کائنات کے امام علیہ السلام حدیبیہ کے میدان میں مکہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ کے رسول مکہ کے لیے ترس رہے ہیں، خانہ کعبہ عمرہ کرنے کے لیے، زیارت اور طواف کے لیے بے تاب ہیں، تڑپ رہے ہیں آپ اور ترس رہے ہیں آپ، لیکن کفار آنے نہیں دیتے۔ حضرات ایک بی بی ہے جس کا نام ہے رابعہ بصری، اللہ کے نبی وہاں تڑپتے رہے، ترستے رہے، بیت اللہ اپنی جگہ پہ قائم رہا، بیت اللہ نے اپنی زیارت اللہ نے بیت اللہ کی زیارت اللہ کے نبی کو حدیبیہ میں لے جا کر نہیں کروائی۔ ایک امتی عورت ہے اس کا نام ہے رابعہ بصری، کہتے ہیں وہ حج کرنے کے لیے چلی، ابھی راستے میں تھی تو خانہ کعبہ وہاں اٹھ کر وہاں سے راستے میں اس کو اپنا طواف کرانے کے لیے آ گئی۔ کیا کیتا ہے ختم نبوت؟ یارو نبی تو ترستا رہے، اللہ کا رسول تو تڑپتا رہے، میں بیت اللہ کی زیارت دیدار طواف کروں تو خانہ کعبہ اپنی جگہ سے چل کر نبی کے لیے نہ آئے، اس بی بی کے لیے خانہ کعبہ وہاں سے دوڑ کر آ جائے۔ کیا ختم نبوت پہ ایمان ہے؟ جو نبی کے لیے، پیغمبر کائنات کے لیے اتنا بھی احترام نہیں سمجھتا کہ ایک بی بی کو رسول اللہ سے اوپر لے جاتا ہے، اس کا ختم نبوت پہ کیا ایمان ہے؟ اس لیے حضرات ختم نبوت کا معنی یہ ہے، پھر میں آخر میں دہرا دیتا ہوں، ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کے بعد کوئی اور نبی اور رسول آنے کی گنجائش ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت طریقہ آنے کے بعد کسی اور کے طریقے کی گنجائش ہے، اور نماز محمدی آنے کے بعد نماز حنفی کی گنجائش ہے۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہے؟ یہ نماز محمدی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نماز حنفی ہے، اور دونوں آپس میں ملتی نہیں ہے، لیکن تو کیسا مسلمان ہے تیرا نماز حنفی پہ ایمان ہے، نماز محمدی پہ ایمان نہیں؟ یہ کیسا ختم نبوت کا عقیدہ؟ یہ کیا ختم نبوت ہے کہ امام کائنات علیہ السلام کا طریقہ آنے کے بعد بھی وہ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تقریر میں فرمایا تھا کہ نبی کی حدیث سنتا ہے، نبی کی حدیث، اور پھر اس حدیث کو لے جا کر اپنے محلے کے مولوی سے پوچھتا ہے، مولوی جی نبی کی حدیث ساڈے مذہب کے مطابق ہے؟ تم نے نبی کو اپنے محلے کے مولوی کا امتی سمجھ رکھا ہے کہ نبی کی حدیث آنے کے بعد مولوی سے پوچھتا ہے کہ ہمارے مذہب کے مطابق ہو تو مان لیں، ہمارے مذہب کے مطابق نبی کی حدیث نہ ہو تو چھوڑ دیں۔ یہ ایمان، یہ عقیدہ، یہ ختم نبوت۔ تو اس لیے حضرات امام کائنات علیہ السلام ہر لحاظ سے اللہ کے رسول کو آخری سمجھنا، ہر لحاظ سے، یہ ہے ختم نبوت، یہ ہے خاتم النبیین۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔
میں نے پیغمبر کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے پیغمبر کے بعد اس کائنات میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ ختم نبوت کا جو صحیح مفہوم ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔